خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ کو برکت دے. کیتھولک ڈینومینیشن کے فادر صاحب ہیں مورس جلال صاحب. انہوں نے بڑا عجیب سا ایک لاجک پیش کیا کہ جی مسیحی لوگ سنڈے کو روزہ کیوں نہیں رکھتے. اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، اور وجہ انہوں نے بیان کیا کی ہے کہ سنڈے کو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور یہ فتح کا خوشی کا دن ہے. اس لیے سنڈے کا دن جو ہے اس میں مسیحی لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ خوشی کا دن ہے. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، تو باقی دن جو ہیں وہ دکھ کے ہیں، باقی دن جو ہیں وہ ماتم کے ہیں. سنڈے کو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور باقی دن خوشی کے نہیں ہیں. یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکے ہیں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح فاتح ہیں. ہر دن خوشی کا دن ہے، ہر دن شادمانی کا دن ہے، ہر دن فتح مندی کا دن ہے، اور آپ ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، ضروری نہیں یہ 40 دن آپ نے روزہ رکھنے ہیں. اگر رکھیں گے کوئی فائدہ نہیں، اگر نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. آپ جب مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں. 365 دن روزہ رکھیں، لیکن مقصد کے تحت روزہ رکھیں. کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں، آپ گناہوں پہ غالب آنا چاہتے ہیں، آپ برکت پانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مقصد کے تحت روزہ رکھیں. یسوع مسیح نے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے. ہاللیلویہ. سو آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ضروری روزے کی کوئی چھٹی نہیں ہے. جب چاہے آپ روزہ رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویہ. آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات. لاسٹ سنڈے کا میسج کسی کو یاد ہو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور آپ بڑی آسانی سے میسج کو یاد رکھ سکتے ہیں. جب بھی کلام سنیں تو جو کلام سنا ہے اپنے گھر میں کسی نہ کسی زندگی سے جا کر شیئر کریں کہ ہم نے یہ کلام سنا ہے. اور جب آپ بتائیں گے، جب آپ شیئر کریں گے تو پھر کلام مقدس آسانی سے یاد رہے گا. اور جب آپ پوری توجہ سے سنیں گے، جب پورے دھیان سے آپ سنیں گے تو پھر آپ کو کلام یاد رہے گا. نام بہت اہمیت کے حامل ہیں. جب کسی زندگی کا نام رکھا جاتا ہے تو نام پرسنالٹی کو شو کرتا ہے، نام کردار کو ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں، بہت سے ایسے کردار ہیں، بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کے نام کو بدلا گیا، جن کا نام کچھ اور تھا لیکن ان کے نام کو بدل کر کچھ اور نام رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر ابراہم کا پہلا نام کیا تھا؟ ابرام تھا، اور خدا نے اس کے نام کو بدلا. ابرام سے کیا نام رکھ دیا؟ ابراہم. اور پھر دوسری شخصیت جس کے نام کو تبدیل کیا گیا وہ کون سا نام ہے؟ سارہ کا. پہلے سارہ کا نام کیا تھا؟ ساری کہہ کے اسے پکارا جاتا تھا، لیکن بعد میں خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اسے ساری نہ پکارنا بلکہ اس کا کیا نام ہے؟ سارہ اس کو کہہ کے پکارنا. پھر تیسرا نام جو بائبل مقدس کے اندر بدلا گیا، تبدیل کیا گیا، وہ کون سا نام ہے؟ یعقوب. اور یعقوب نے رو رو کر، آنسو بہا کر، خداوند سے لڑ کر، خداوند سے جھگڑا کر کے، خداوند کے قدموں سے لپٹ کر اس نے برکت کو لی. خدا سے وہ برکت مانگ رہا ہے لیکن خدا اس کے نام کو تبدیل کر رہا ہے. وہ برکت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. نام اہم ہے. سو جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھیں کوشش کریں بائبل کے مطابق رکھیں. جو بائبل مقدس کے اندر نام ہیں اور جن کی روٹس کے پیچھے برکت موجود ہے وہ نام اپنے بچوں کا رکھیں تاکہ آپ کے بچے باعث برکت ہوں.
اگر نام اہم نہ ہوتا خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نام تبدیل کر دیتا؟ نام اسی لیے بدلے گئے، نام اسی لیے چینج کیے گئے تاکہ ان کی زندگی بھی بدلی جائے، ان کے حالات بھی بدلے جائیں، ان کی منزل بھی بدلی جائے، ان کی سوچیں بھی بدلی جائیں اور برکت ان کی زندگیوں کے اندر آ سکے۔ بہت سے نام ہیں جو بائبل میں چینج کیے گئے، جیسے ہوسیا سے یشوا رکھا گیا۔ یشوا کا پہلا نام کیا تھا؟ یشوا کی کتاب، خدا کے بندہ موسیٰ نے اس کا نام ہوسیا سے یشوا رکھا۔ پھر حدثہ نام ہے، یہ آستر کی کتاب کے اندر جو آستر ملکہ تھی اس کا پہلا نام کیا تھا؟ حدثہ تھا، لیکن اس کا نام چینج ہوا اور کیا نام رکھا گیا؟ آستر۔ پھر دانیل نبی کو بیلتشزر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ دانیل کا نام کیا رکھا گیا؟ بادشاہ نبوکت نظر نے اسے بیلتشزر کہہ کے پکارا گیا۔ پھر حننیہ کو سدرک کہا گیا، میسائیل کو میسک کہا گیا، اور عزریہ کو کیا کہا گیا؟ عبد نجو۔ اور خداوند یسوع مسیح کا بھی ایک نام رکھا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا جانا چاہیے تھا؟ تو اس کا نام ایمانویل رکھنا، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا نام کیا رکھا گیا؟ اسے یسوع، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ ہیلیلویا! کیونکہ کوئی اور نجات دے نہیں سکتا ہے۔ اے منڈے نو کی مسئلہ ہے؟ او بھائی بھائیا، دو نام آج بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا نام ابراہم۔ ابراہم کے نام پر غور کریں گے کہ کیوں خدا نے اس کا نام ابراہم رکھا، اور دوسرا نام یعقوب، کیوں خدا نے اس کا نام یعقوب سے اسرائیل رکھا۔ آئیے بائبل مقدس کے اندر دیکھیں گے ابراہم کے تعلق سے پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ جن زندگیوں کے پاس خدا کا کلام ہے ضرور میرے ساتھ نکالیے۔ لکھا ہے، جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا۔ ہیلیلویا! کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ابراہم کا نام کیا رکھا گیا؟ ابراہم۔ جب ابراہم 99 برس کا ہوا، خدا نے ابراہم کو کشتیوں کے اور سے نکالا۔ خدا نے اسے حکم دیا کہ تو اپنے ناطے داروں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا میں تجھے وہاں لے جاؤں گا، اور میں تجھے برکت دوں گا۔ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند کروں گا، میں تیری اولاد کو سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کروں گا۔ جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا۔ اور جب خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو کسدیوں کے اور سے نکل، تو اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ، تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اس وقت آلموسٹ ابراہم کی عمر تقریباً 74 برس کا تھا یا 75 برس کا، جب خدا نے اسے کہا کہ تو ملک کنعان کی طرف جا، تو کسدیوں کے اور سے نکل، اور جب جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تو اس میں جانا،
اور یہاں پر 17ویں باب کے اندر اس کی پہلی آیت میں خدا ابرام سے کیا کہہ رہا ہے؟ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ ہیلیلویا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 75 سال کی عمر میں خدا نے اس کو بلایا، خدا نے اسے حکم دیا کہ تو اپنے رشتہ داروں ناتے داروں کو چھوڑ دے اور جو ملک میں تجھے دکھاتا ہوں تو وہاں جا۔ اور اب ابرام کی عمر کتنی ہے؟ 99 برس ہے، یعنی اس کو خدا کی آواز کو سنے، خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے تقریباً 24 سے 25 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے اندر کمیاں موجود ہیں، ابھی بھی شاید وہ کامل نہیں ہے، لیکن خدا اس پر ظاہر ہوا، خدا اس کو نظر آیا اور خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حضور چل اور کامل ہو۔ شاید بہت عرصہ ہو گیا ہم نے توبہ کی ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہم خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کمیاں موجود ہیں، پھر بھی ہم درست طور سے خدا کے ساتھ نہیں چل رہے جس طور سے خدا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ابراہیم کو ایک عرصہ ہو گیا خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، لیکن وہ وفادار نہیں ہے، وہ کامل نہیں ہے، خدا کو اس پر ظاہر ہونا پڑا، خدا اس پر ظاہر ہوا اور کیا کہتا ہے کہ میرے حضور چل اور کامل ہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا جب تم میرے ساتھ چلے گا، جب تم میرے ساتھ وفادار ہوگا، جب تو کامل ہوگا، جب تو کاملیت کی طرف بڑھنا شروع کرے گا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ عہد باندھوں گا۔ ہیلیلویا۔ اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا۔ سرنگو ہو جانے کا مطلب ہے اس نے خدا کی بات کو مان لیا، اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اے خدا میں مانتا ہوں مجھ میں کمیاں ہیں، اے خدا میں مانتا ہوں مجھ میں کمزوریاں ہیں، اے خدا میں مانتا ہوں کہ ابھی تک میں کامل نہیں ہوں۔ وہ سرنگو ہو گیا، وہ خدا کے آگے جھک گیا، اس نے اپنے سر کو خدا کے قدموں میں انڈیل دیا اور دل میں کہہ رہا ہے، ارادہ بنا رہا ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے میں اسے مانوں گا، ہاں میں کامل ہوں گا، ہاں میں اس کے ساتھ وفادار ہوں گا، ہاں میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ اور خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، تو بہت قوموں کا کیا ہوگا؟ باپ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ شاید ابراہیم کو نہ لگتا ہو کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، سارا بھی بزرگ ہو گئی ہے، سارا بھی بوڑھی ہو گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے خدا کی آواز کو سنا اور عمل کیا، اس نے سنا اور مان لیا، اور اسے عہد کا نشان کیا ملا کہ 8ویں دن ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور یہ خدا اور ابراہیم کی نسل کے درمیان عہد ہوگا۔ خدا اس عہد کو یاد رکھے گا، خدا اس عہد کو نہیں بھولے گا، اور خدا نے اس کو بڑھایا۔ ہیلیلویا۔ اور 22ویں باب میں جب خدا ابراہیم کو اولاد دے چکتا ہے، جب خدا ابراہیم کو برکت دے دیتا ہے، جب خدا ابراہیم کو اسحاق کی برکت دے دیتا ہے، اس کے دکھ کو دور کر کے اسے خوشی دیتا ہے، اسے شادمانی دیتا ہے، اسے ہنسی دیتا ہے، اسے مسکراہٹ دیتا ہے۔ اسحاق کے نام کا کیا مطلب ہے؟ خوشی۔
خدا کے اسحاق کے نام کا کیا مطلب ہے؟ مسکراہٹ۔ اسحاق کے نام کا مطلب ہے خوشی، شادمانی۔ اور خدا نے ابراہم اور سارہ کے دکھ کو، مایوسی کو، آنسوؤں کو دور کیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ کو لے کر آیا۔ ہاللیلویا۔ اور جب اسحاق بڑا ہوا تو لکھا ہے ان باتوں کے بعد 22ویں باب کے مطابق ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا۔ ابراہم کو کیا کیا؟ آزمایا کہ کیا واقعی ابراہم سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کیا واقعی ابراہم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اور خدا نے اس سے کیا کہا کہ یہ تیرا اکلوتا بیٹا جو اسحاق ہے اسے میرے لیے کیا کر دے؟ قربان کر دے، سوگندی قربانی کے طور پر قربان کر دے۔ اور 3 دن کی راہ، 3 دن کی مسافت جو پہاڑ میں تجھے دکھاؤں گا، تو وہاں جا کر اپنے بیٹے اسحاق کو سوگندی قربانی کے طور پہ قربان کر دینا۔ اور ابراہم نے کیا کیا؟ ابراہم نے ایسے کیا۔ وہ اتنا خدا کے ساتھ وفادار ہوا، وہ اتنا خدا کے ساتھ پیار کرنا شروع ہو گیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی وہ قربان کر دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے لگتے جگر کو بھی وہ خدا کی راہ پر قربان کر دینا چاہتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے 22ویں باب کو جب آپ پڑھتے ہیں، اسحاق کہتا ہے کہ خداوند اے باپ آگ بھی موجود ہے، اے باپ لکڑیاں بھی موجود ہیں، لیکن برا کہاں پر ہے؟ اور ابراہم ایمان سے کیا کہتا ہے کہ خدا اپنے لیے آپ ہی مہیا کر لے گا۔ اور جب وہ قربان کرنے لگتا ہے، جب اسحاق پر چھری چلانے لگتا ہے، ابراہم کا یہ ایمان تھا۔ عبرانیوں کے خط کے مطابق ابراہم یہ سوچتا تھا کہ خدا میرے بیٹے اسحاق کو مردوں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی سوچ کر اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی چھری چلانے لگتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے، اے ابراہم رک جا، اے ابراہم ٹھہر جا، اب میں جان گیا کہ تو اپنی سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور اتنا زیادہ بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہو جائے گی، وہ ریت کے ذروں کی مانند ہو جائے گی۔ بادشاہ تیرے صلب سے پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے بادشاہ ابراہم کی نسل سے پیدا ہوئے۔ ہاللیلویا۔ جب نام تبدیل کیا گیا، صرف نام تبدیل کر دینا اہم نہیں، نام کا بدلا جانا اہم نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ وفادار بھی ہونا، جیسے ابراہم وفادار ہوا۔ ہاللیلویا۔ ابراہم نے ارادہ کیا کہ میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں گا، میں دعائیں کروں گا، میں بائبل پڑھوں گا، میں پرستش کروں گا، میں خدا کو وقت دوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالوں گا جو خدا کو ناراض کرتی ہیں، جو خدا کو ناخوش کرتی ہیں، جو خدا کو پسند نہیں، وہ میں کروں گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ جو خدا کو پسند نہیں وہ نہیں کروں گا۔ آپ دھیان سے نہیں سن رہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیزیں خدا کو پسند ہیں وہ ہم نے کرنی ہے۔ اور خدا کو کیا پسند ہے؟ اس کی پرستش کرنا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں وقت گزاریں، وہ یہی چاہتا ہے ہم اس کی حضوری میں وفادار ہوں، ہم بدی نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، ہم نافرمانی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں، وہ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 11واں باب، عبرانیوں کے نام کا خط 11واں باب 8ویں آیت۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔
ایمان ہی سے اس نے ملک موت میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک کا ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارہ نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ ابراہم سوچتا ہوگا خدا کہہ رہا ہے میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند کروں گا، میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی مانند کروں گا، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ وہ سوچتا ہے یہ ناممکن ہے، لیکن خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا بھی پڑھا ہے خدا کے کلام میں؟ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر سنا ہوگا بہنیں کہتی ہیں، بھائی کہتے ہیں، وہ بھائی تینوں تے مرنا ہی بھولیا، سنتے نا ہم، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، ہماری منزل کچھ اور ہے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آسمان ہے۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ہاللیلویہ۔ ابراہم کا ایمان کیا تھا کہ اگر خدا ابراہم کو اسحاق کو سوکری قربانی کے طور پر قبول بھی کر لے، اگر میں اسے قربان بھی کر دوں تو خدا اسے مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ابراہم کا ایمان ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہمارا ایسا ایمان ہے؟ بات تو ایمان کی ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر ہی برکتوں کے وارث ہوں گے۔ اگر ایمان ہے، اگر خدا پر سچا توکل رکھتے ہیں تو پھر ہی خدا آپ کو بڑھائے گا۔ لیکن افسوس، ہم نہ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، ہم نہ دعائیں کرتے ہیں، ہم نہ پرستش کرتے ہیں، ہم نہ خدا کو پکارتے ہیں، اور ڈیمانڈ یہ رکھتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے۔ جو بائبل کے اصول ہیں ہم ان کے مطابق چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ کل فرائیڈے والے دن ایک خاندان کو ہم نے وزٹ کیا، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بہن جی آپ چرچ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو چرچ آنا چاہیے تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو بہن نے بڑا عجیب سی وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب جب خدا میری مانگوں کو پورا کرے گا نا پھر میں چرچ آؤں گی۔ میں نے کہا جی کیڑیاں منگا نے تاڑیاں؟ بس کوئی ہے نہیں پرسنل۔ میں کہا کہ ویاہ کرنا چاہتے کہ ویاہ ہوئے کوئی اچھی جگہ؟ نہیں ایہو جی کوئی گل نہیں۔ تو میں کہا کیا بات ہے؟ بس ہے کوئی بات؟ میں کہا نہیں بتائیں تو صحیح نا، کوئی شاید ہم دعا کریں خدا آپ کو وہ برکت دے دے۔ نہیں میں بس یہ چاہتی ہوں کہ خدا ہمیں اپنا گھر دے دے۔ تو میں کہا جی گھر بیٹھے مل جائے گا؟ آپ خدا کے پاس نہ آئیں
میں نے کہا خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چرچ آئیں نہ آئیں، آپ اس کی عبادت کریں نہ کریں، خدا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو کوئی اس کے قدموں میں آئے گا، جو کوئی اسے پکارے گا، جو اس کی پرستش کرے گا، جو اس کی بارگاہوں میں آ کر اس سے مانگے گا، خدا اسے دے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا نے چرچ کیوں بنائے؟ میں نے کہا بتائیں کیوں خدا نے چرچ بنائے؟ کیوں خدا نے خادم کھڑے کیے؟ کیوں خدا اپنے خادموں کو چنتا ہے؟ تاکہ اس کے لوگ بلیس ہو سکیں، تاکہ اس کے لوگ برکت۔ ایسے آپ کو گھر کی برکت نہیں ملے گی، ایسے خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو اس کے قدموں میں جھکنا۔ کلام میں کیا لکھا ہے زکریا نبی کے صحیفے میں؟ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ ہیلیلویا۔ آپ ایک قدم اس کے پاس آئیں گے، ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گے، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ اس کے قدموں میں آئیں، اس کی بارگاہوں میں آئیں۔ اور بائبل کا اصول کیا ہے؟ جب آپ اپنا 10واں حصہ خدا کو دیں گے، پھر وہ اپنا آسمان آپ پر کھولے گا، پھر وہ برکتوں کو نازل کرے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں، کہتی ہاں جی آیا تو میں نے پتا ہے، میں کہ دیتے ہو جائیے نہیں دیا یقینی دیں گے۔ تو جب آپ ایسا کرتے نہیں ہیں تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے، خدا آپ کو اپنے گھر کی برکت دے؟ کرونا کے اندر جتنے لوگ دے یقین دینے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کبھی بھی کسی سے نہیں مانگا، بلکہ وہ دوسروں کو دینے والے تھے۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ وہ خدا کا حصہ، خدا کا بیج کھانے والے نہیں بلکہ بیج بونے والے تھے۔ جب آپ بیج بوئیں گے، آپ کو قرضہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو پتہ ہے، خدا کو فکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ دوسرا نام ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، خدا کا بندہ یعقوب۔ پہلا نام ہم نے کون سا دیکھا؟ ابراہم۔ ابراہم کا پہلا نام کیا تھا؟ جی بھائیو، ابراہم۔ اور خدا نے اس کے نام کو بدل کر کیا کر دیا؟ ابراہم۔ یعقوب، پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 22ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 32واں باب 22ویں آیت، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ ہیلیلویا۔ یہاں سے کیا اصول سیکھتے ہیں؟ اگر برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں، خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاریں۔ اور قوم پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ ہیلیلویا۔ خدا کے بندہ یعقوب نے کیسے برکت پائی؟ سب سے پہلی بات، وہ خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہا ہے، لیکن جب وہ اکیلا رہ گیا، وہ خاندان سے الگ،
اپنے بیوی بچوں سے الگ، اپنے عزیزوں سے الگ وہ تنہائی میں وقت گزار رہا ہے۔ اور ہوسیہ نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، اس کے 12ویں باب کی 4 آیت کے اندر، ہاں وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیت ایل میں پایا اور وہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا۔ ہیلیلویا! خدا کے بندہ یعقوب نے خدا سے کیسے برکت لی؟ وہ خدا کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے، خدا کے فرشتے کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے خدا کے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اس نے خدا کی ٹانگوں کو پکڑ لیا ہے، وہ خدا کے قدموں کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا مجھے برکت دے، اے خدا مجھے میرے بھائی عیساؤ سے بچا۔ وہ آنسو بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اور شاید ساری رات گزر گئی ہے، ساری رات وہ خدا کے آگے التجائیں کر رہا ہے، وہ ساری رات خدا کے آگے مناجاتیں کر رہا ہے، وہ ساری رات خدا کے آگے آنسو بہا رہا ہے، اے خدا مجھے میرے بھائی عیساؤ سے بچا، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ وہ 400 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے مجھے ہلاک کرنے کے لیے، لیکن میں تیرے آگے منت کرتا ہوں، مجھے بچا، مجھے برکت دے، مجھے زندگی دے، مجھ پر رحم کر، تیرا ہی کول ہے۔ تو نے ابراہیم سے عہد کیا ہے، تو نے اسحاق سے عہد کیا ہے، اور کیا وعدہ کیا ہے، کیا عہد کیا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا۔ اپنے بزرگوں کو وہ یاد کروا رہا ہے خدا کو کہ ابراہیم کو یاد کر، اسحاق کو یاد کر اور مجھے برکت دے۔ اور خدا نے اس سے کیا کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آگے کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ ہیلیلویا! اگر آپ کسی کی ٹانگوں کو پکڑ لیں اور کہیں کہ میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، وہ شخص آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے باپ کی ٹانگوں کو پکڑ لیں، آئے باپ مجھے یہ برکت چاہیے، آئے باپ یہ مجھے چیز چاہیے، باپ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کو وہ برکت دے، آپ کو وہ چیز لا کر دے جہاں سے مرضی۔ بعض اوقات بچے اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو کھینچتے رہتے ہیں رو رو کر کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ان کو وہ چیز لا کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اگر اپنے گھر کی برکت چاہتے ہیں، اگر روپے پیسے کی برکت چاہتے ہیں، اگر گناہ پر غالب آنا چاہتے ہیں، اگر بچے نشے میں ہیں، اگر بچے نافرمانی میں ہیں، اگر بچے گناہ میں ہیں، کتنی دفعہ آپ نے رو رو کر خدا کے آگے منت کیا، کتنی دفعہ آپ گھٹنوں کے بل ہو کر ساری رات آپ نے آنسو بہائے ہیں۔ عیساؤ مارنے آ رہا تھا نا، 400 لوگوں کو لینے کے 400 لوگوں کے ساتھ کون آتا ہے ملنے کے لیے؟ اصل میں عیساؤ یعقوب کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے دھوکے سے میری برکت کو چھین لیا، اور عیساؤ یعقوب کو مارنے آ رہا تھا، لیکن یعقوب نے خدا کے پاؤں پکڑ لیے۔ یعقوب نے یعقوب خدا کے آگے جھک گیا کہ خدا میں تجھے نہیں چھوڑوں، مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، مجھ پر اپنا آسمان کھول۔ اور جب تک برکت مل نہیں گئی اس نے خدا کو چھوڑا نہیں۔ ہیلیلویا! اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسرائیل۔ ہیلیلویا! کیا نام رکھا گیا بھائیوں؟ اسرائیل۔ کیا نام رکھا گیا یعقوب کا؟ اسرائیل یعقوب کا نام رکھا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نجات کہاں سے آئی؟ قوم بنے اسرائیل میں سے، نجات یہودیوں میں سے ہے۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ اسرائیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے، اور ان میں بادشاہی کس کو ملی؟ یہودا کو۔ اور یہودا کی نسل میں سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟
खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब 17वीं से 18वीं आयत, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। और मुकाशफा 22वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। हालेलुया। नजात कहाँ से? कौम बनी इसराइल से। नजात दहिंदा कहाँ से? कौम बनी इसराइल से। पूरी कायनात का मुनज्जी, शाफी, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह कहाँ से जन्मा? कौम बनी इसराइल से, याकूब की नस्ल से, इस्राइल की नस्ल से नजात का इंतजाम किया गया, क्योंकि याकूब ने रो रो कर मिन्नत की, रो रो कर इल्तिजा की, रो रो कर मुनाजाते की कि खुदा मुझे बरकत दे। और उसकी बरकत जमीन की इंतहा तक नहीं बल्कि आसमान की बादशाही तक उसकी बरकत हम देखते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने सरों को झुकाएं। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।